رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر۔ آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری روایت ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تعرضون علی باسمائکم وسیمائکم، بے شک تمہارے نام علامتوں کے ساتھ، پہچان کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحسنوا الصلاۃ علیہ، لہذا مجھ پر خوبصورت انداز پر، بہتر انداز پر درود پڑھا کرو۔ کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ امت کے تمام احوال سے واقف ہیں، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کسی کا نام پیش کیا جائے، پہچان کو پیش کیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں امتی نے آپ پر ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ درود پاک بھیجا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں، قبول فرما لیں، تو اس امتی کا کیا کہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو جاری بھی رکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آج کی کالز کی جانب۔ ابتدا میں ہم آڈیو کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس کے ذریعے ہم تک سوالات پہنچتے ہیں انہیں بھی سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے کال کی جانب۔ جی سوال تاریخ گجر خان شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور عرض یہ ہے کہ میری گھر والے نے خواب میں دیکھا کہ صاف پانی میں تیر رہی ہے، اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ صاف پانی میں تیر رہی ہیں گھر والی، اچھا خواب ہے۔ ایک تو پانی کا صاف ہونا، اجلا ہونا، شفاف ہونا، اور پھر اس کے اندر درست طور پر تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یعنی کہ جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں اس طرف آپ تیر کر جا رہے ہیں، تو یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، تو اللہ پاک کی ذات سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل خواب دیکھنے والے کی جو مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ تو اچھا خواب جب بھی دیکھیں تو نعمت ہوتی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مزید کو کام میں نا چھپکلی نظر آئی، جیسے مجھے اس نے باؤ میں کاٹ لیا چھپکلی نے۔ کسی برے شخص سے نقصان پہنچنے کی یہ دلیل ہوتی ہے، خاص طور پر ایسا شخص کہ جو غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، بد باطن ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ غور کرے اپنے اطراف پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں پر، جن کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، جن کے ساتھ دوستانہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو اگر ہماری کمپنی میں، ہمارے صحبت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں، تو ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں اسے دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو برے لوگوں سے، برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ مزید مجھے بتاتے ہیں بچوں کی امی نا، میں رات کو سوتے میں اکثر رو رہا ہوتا ہوں، اکثر یہ مجھے وہ بتاتی ہے، تو مجھے پتہ نہیں ہوتا ایسا کیا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ رونے کی بہت ساری تعبیریں ہیں، اور جو بیسک تعبیر ہے وہ کسی غم کی خبر پہنچنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ لہٰذا
ہو سکتا ہے کہ جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا کوئی ایسی خبر پہنچے جو آپ کو غم زدہ کر دے. وہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, کسی دوست کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی قریبی رشتہ دار کو کہ بھی کوئی نقصان پہنچے اور اس کی خبر ملے جو آپ کو عزیز ہے, تو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والی کسی آزمائش سے متعلق خواب میں بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا غم دور ہوگا. اگر کوئی بری خبر تھی تو اس سے آپ محفوظ رہیں گے. مزید کو میں محمد سلیم اتاری بات کر رہا ہوں ضلع رحمت خان سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چوک میں مٹھائی کی دکان میں کوئی بزرگ بیٹھے ہیں, کافی رش مجھے بلا رہے ہیں. بزرگ رہتے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں. اچھا خواب ہے. کسی اللہ والے کے بارے میں اس طرح کی کیفیت کا دیکھنا کہ وہ آپ کو طلب فرما رہے ہیں, بلا رہے ہیں, اپنی بارگاہ میں حاضری کا حکم فرما رہے ہیں, تو کسی نیک کام پر طاقت ملنے کی, اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ملنے کی یہ علامت ہے. اور ویسے بھی مسلمان کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بسر ہو تو کیا ہی بات ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ جملہ آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو, جو بھی مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں, کہ اچھی صحبتیں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں. اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھیں تو بیٹھنے کے بعد ہمارے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ بیدار ہو, کوئی ایسا ہمارے اندر جو ہے وہ شوق اجاگر ہو کہ ہم نیک کام کرنے کی طرف مائل ہوں, بہت کم ہوتا ہے. ایسی صحبتیں بہت کم ہیں. بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو بہت حد تک آپ کو یہ کمی جو ہے پورا کرنے کا موقع ملے گا. امیر اہل سنت کی صحبت مدنی مذاکروں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی. کتاب پڑھنا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ مصنف کی صحبت میں بیٹھنا. اگر آپ کوئی بک ریڈ کرتے ہیں, کوئی کتاب پڑھتے ہیں, تو گویا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس رائٹر کے پاس ہوتے ہیں. بزرگوں کی کتابوں کا پڑھنا, اس کو اپنائیے, مدنی چینل کو دیکھیے. انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی صحبت میں وقت گزارنے کی ایک صورت ہے. تو اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید کال. مجھے خواب میں بار بار کتے آتے ہیں کہ تعبیر پوچھنے کی, وہ نقصان نہیں پہنچاتے. نہیں پہنچاتے نقصان تو اچھی بات ہے. ویسے کمزور دشمن بدباطن شخص کی یہ علامت ہوتی ہے, لیکن خالی نظر آنا اور اس کا حملہ نہ کرنا اور نقصان نہ پہنچانا یہ نتیجتاً ایک اچھا خواب ہے کہ آپ محفوظ رہتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, ظاہری اسباب پر بھی غور کریں, انشاءاللہ عز و جل خیر کا سامان ہوگا. مزید کال. میرا نام عبدالواسع اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ فجر سے پہلے خواب دیکھا کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے اور میں نے گھر والوں کی اجازت سے اس گاڑی کو لے کے باہر نکلتا ہوں, میں بچتا ہوں تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. میں بچ جاتا ہوں اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی ہوتا ہے, پر وہ گاڑی دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتی. چلیے جی, گاڑی کا نقصان ہوا, آپ تو محفوظ رہے. اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے. اگر واقعی گاڑی ہے تو اس کی بھی حفاظت فرمائے. دیکھیں بعض اوقات تو کوئی خیال ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا, کوئی خبر ہم نے سنی ہوتی ہے, وہ ہمارے ذہن میں ریفلیکٹ ہوتی ہے اور خواب ہمیں نظر آتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک عافیت کا سامان فرمائے آپ کے لیے. اور اگر واقعی آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ ڈرائیو بھی کرتے ہیں تو احتیاط سے بھی کام لیں. رف ڈرائیونگ کرنا, رانگ وے پہ جانا یا کسی اوور سپیڈ جو ہے وہ ڈرائیو کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. غیر قانونی بھی ہیں, پکڑے جانے کی صورت میں بے عزتی ہوگی یا رشوت دینی پڑے گی. تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, ظاہری اسباب پر بھی غور کریں تاکہ آپ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں. مزید کال. میرا سوال یہ ہے, میری زوجہ کو 2 دن سے خواب آ رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے اور آس پاس مریض ہی مریض ہیں. خود مریضہ نہیں ہیں, یہ تو اس میں واضح نہیں ہے. البتہ مریضوں کا خواب دیکھنا اور اپنے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھنا یہ ضروری نہیں کہ صاحب خواب بھی بیمار ہو, لیکن دعا کرے اللہ پاک حفاظت رکھے. ہو سکتا ہے اس طرح کا موسم کی تبدیلی کا یا شدت کی طرف جانے کا میٹر ہو, تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. موسمی حالات کے مطابق اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. خاص طور پر جہاں پر گرم موسم ہے وہاں پر اپنے پانی کی جو مقدار ہے انٹیک اس کو بڑھا دیں.
اسی طرح دھوپ میں نکلنے سے، ہیٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت سارا اس کا اچھا سامان ہوگا، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی الحمدللہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس طرح کے میڈیکل کے جو مدنی پھول ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، وہ بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحت مند زندگی گزارنے کی، نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں محمد اکمل بات کر رہا ہوں بھاولپور سے۔ خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، تو وہ خواب میں آ کے بلاتا ہے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ مردہ آ کر لینے کی دعوت دے دے تو لوگ جو ہے وہ بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور اس سے یہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ مردے نے بلایا ہے، تو ایسا لازم و ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہوں اور اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی کو جو بھی وقت ہے اس کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کال سنائیں۔ میرا نام محمد زبیر طاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہوں، تو اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی مبارک خواب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، عذاب الہی سے یہ حفاظت کرنے والی ہے، خاص طور پر جو ہے وہ قبر کے عذاب سے یہ محفوظ رکھنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل صاحب خواب کو اللہ پاک کی رحمت سے وافر حصہ نصیب ہوگا۔ بہت ہی مبارک خواب ہے، لیکن اگر صاحب خواب جس نے خواب دیکھا ہے وہ حقیقت میں سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ تلاوت کرے، رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں، رات کے کسی بھی حصے میں کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں اور فضیلتیں نصیب ہوں گے۔ بڑا ہی مختصر وقت صرف ہوتا ہے، 2 رکوع کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور رکوع بھی بہت زیادہ کوئی طویل نہیں ہے، 4 سے 5 منٹ کے اندر آپ اس کو تلاوت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا خواب بڑا ہی پیارا ہے ماشاءاللہ۔ مزید کال۔ خوابوں کی تعبیر میں حضرت میں ہوں، میرا بھتیجا ہے اور حج کی تیاری میں جا رہے ہیں، جواب ارشاد فرمائیے۔ حج کی تیاری کر رہے ہیں، مبارک ہوتا ہے ایسا خواب، اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ حج کی تیاری کرتے ہوئے دیکھنا، مکہ پاک کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا، احرام کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھنا، ان کی تعبیریں حقیقت میں بھی یہ سعادت حاصل کرنے سے کی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ مبارک خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے کہ کوشش بھی کریں تاکہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا، مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ مزید میں نے خواب میں دیکھا جوتی میری چوری ہو جاتی ہے۔ اپنے گھریلو معاملات پر ذرا دھیان دیجئے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، فیملی والے ہیں، تو بالخصوص اپنے گھر والوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو مزید بہتر انداز پر گزارنے کی کوشش فرمائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آزمائش ہو، کچھ نقصان کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سامنے آ جائے گا۔ بعض اوقات ہم کوئی بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہمارا کوئی میٹر چل رہا ہوتا ہے تو اس میں جلتی میں تیل کا سامان کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی اس میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، تو خواب کے ذریعے بعض اوقات تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو اپنے گھریلو میٹرز پر دھیان دیجئے۔ اگر کہیں پر آپ کمی کوتاہی محسوس کرتے ہیں تو اس کو دور کیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو، ہر فیملی والے کو اپنی گھر میں، فیملی میں پیار و محبت اور الفت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ مزید کال سنائیے۔ کہ میں خواب کے اندر خانہ کعبہ دیکھ رہا ہوں، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو طوفان آ رہا ہے تو میں بھاگ کر اندر چلا جاتا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اس کے بعد طوفان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کی تعبیر کرانے سے مہربانی فرما کر یہ تعبیر عنایت فرما دیں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی مبارک ہے۔ کسی خوف سے امن نصیب ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی طرح کے خوف میں مبتلا تھے، کوئی ٹینشن تھی، کوئی پریشانی تھی، کسی دشواری کا سامنا تھا، کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے آپ نکلنا چاہتے تھے لیکن آپ نکل نہیں پا رہے تھے، تو سمجھیے کہ
اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا نصیب ہوگا. دعا بھی کریں, ظاہری اسباب پر بھی غور کریں اگر کسی مشکل پریشانی میں ہیں, لیکن خواب کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ہے کہ کسی خوف سے آپ کو امن نصیب ہوگا. اچھا اور مبارک خواب ہے. نیکسٹ کال. میں نے آپ سے یہ خوابوں کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ مجھے خواب میں موت بہت نظر آتی ہے, بہت زیادہ ڈیتھ دیکھتا ہوں, قبریں نظر آتی ہے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی میں نے دفناتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا ہے. اگر اس بارے میں وضاحت فرما دیں, بہت شکریہ. دیکھیں, اگر تو آپ نیوز سننے کے عادی ہیں, دیکھنے کے عادی ہیں, پڑھنے کے عادی ہیں, تو برائے کرم اس کو نہ پڑھا کریں, نہ دیکھا کریں. دیکھنے میں تو اور بھی بہت ساری شرعی خرابیاں ہیں, پڑھنے میں بھی بعض اوقات شرعی خرابیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن دیکھنے کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں. دوسرا اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آج کل اچھی خبر جو ہے وہ آپ کو بہت ہی کم ملتی ہے. دنیا بھر کے جو حالات ہیں, واقعات ہیں, ایسا تو ہے نہیں کہ خبر چھپتی ہو کہ آج اتنے تہجد گزاروں میں اضافہ ہو گیا, فلاں جگہ مسجد میں 1 صف بنتی تھی, آج 2 صفیں بن گئی ہیں, 2 لوگوں کا جو جھگڑا تھا وہ درست ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بڑی پیار و محبت سے رہ رہے ہیں. ایسی خبریں آپ اگر ملتی ہوں تو آپ غور کر لیجئے گا, بہت کم ہوتا ہے. کوئی ایک آدھ اچھی خبر ہوگی اور سینکڑوں جو ہے وہ بد خبریاں ہوں گی. تو وہ ایفیکٹ ہمارے دماغ پر ہوتا ہے, دل و دماغ پر اس طرح کی چیزیں جب رہتی ہیں تو خواب میں بھی اس طرح کی لاشیں گرنا, تو قبرستان, تو موت, تو میت, تو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں. تو ایک تو اپنے پڑھنے کو اور دیکھنے کو پیوریفائی کریں, بہتر کریں, اور دوسرا جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں, اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اور اللہ نے چاہا تو اس کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے. کچھ کالز آپ کی ہم نے شامل کی ہیں سلسلے میں, مزید بھی آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا. ویڈیو کویسچنز کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے, لیکن اس وقت انشاءاللہ آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں ایک مدنی گلدستہ. کس موضوع سے متعلق ہے اب تو وقت ہو ہی چکا ہے, آئیے دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی معلومات میں کس طرح سے مدنی گلدستے کے ذریعے اضافہ کیا جا رہا ہے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے کچھ ویڈیو سوالات کو شامل کریں گے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر. خواب میں بیماری دیکھنا کیسا؟ خواب میں خود کو بیماری میں مبتلا دیکھنا نفاق یعنی منافقت, دوغلا پن میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. جو دیکھے کہ وہ مریض ہے تو اس کے دین میں نقص و کمی آئے گی اور جسم تندرست ہوگا. مریض اگر دیکھے کہ وہ اونٹ یا خنزیر یا بیل پر سوار ہے تو اس کے متعلق موت کا خدشہ ہے. خواب میں بیمار بچہ اگر بیماری سے شفا پائے تو وہ فوت ہوگا. جو اپنے آپ کو مریض دیکھے وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا اور عظیم مال حاصل ہوگا. اس کی عمر طویل ہوگی اور خوشیاں ملیں گی. اور اگر تکلیف کی شدت میں مبتلا شخص خواب میں خود کو مریض دیکھے تو مرض سے نجات پائے گا. مریض اگر دیکھے کہ اس نے غلام آزاد کیا ہے تو وہ وفات پائے گا, کیونکہ میت کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی. اگر خواب میں کسی نامعلوم شخص کو مریض دیکھے تو مرض صاحب خواب کی طرف لوٹے گا, یعنی یہ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوگا. بعض معبرین کہتے ہیں جو خود کو مریض دیکھے تو اسے صحت ملے گی. جو دیکھے کہ اس کے 2 بیٹے بیمار ہوئے ہیں تو اس کی آنکھیں دکھیں گی. جو دیکھے کہ اس کے والد بیمار ہیں تو صاحب خواب درد سر میں مبتلا ہوگا. اور جو دیکھے کہ وہ مریض ہے تو وہ بہت زیادہ فساد اور خرابی پانے والا ہے. بعض معبرین کہتے ہیں کہ جو خود کو مریض دیکھے کہ اس کا مرض طویل ہو گیا ہے اور اس کے گناہ جھڑ گئے ہیں تو وہ وفات پائے گا. اسی طرح کچھ معبرین کا کہنا ہے خواب میں خود کو مرض میں مبتلا دیکھنا فکر و غم کی علامت ہے جو اسے بقدر مرض پہنچے گا. اگر خواب میں مرد بیمار ہو تو اس کا اپنی بیوی سے الگ ہونے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس لنک کو وزٹ کیجیے madani.co/خواب. مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی بیمار ہوتے ہوئے بیماری کی حالت میں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو دیکھا ہو, تو اس چیز سے متعلق یہ مدنی گلدستہ آپ کے لیے بنایا آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو برے خوابوں سے
اور ان کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں، کچھ مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے ہم سے کیا پوچھا ہے۔ جی، میرا نام طاہر جنید ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص الو پکڑ رہا ہے، میں اسے منع کرتا ہوں کہ الو مت پکڑو، یہ صحیح جانور نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ یہ تو خواب کا معاملہ تھا، جاگتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو ایک برے شخص کی علامت ہے، الو جو ہے وہ کسی اچھے شخص کی علامت نہیں ہوتی، اور اس کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس کے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے یعنی آپ نے جس کے بارے میں یہ دیکھا ہے تو وہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہوگا جو اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ اس کو جانتے ہیں حقیقت میں اور آپ کا ایسا انٹریکشن ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کو سمجھانا چاہیے، اور اگر ایسا تعلق نہیں ہے، وہ مزید بگڑے گا، مزید جو ہے وہ لڑے گا، یا آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اسے بری صحبت سے اور برے کاموں سے محفوظ فرمائیں۔ مزید میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں خود کو مسواک کرتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ بہت مبارک ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسواک کرنا بڑی پیاری سنت ہے۔ اگر اس کو سنت کی نیت سے استعمال کیا جائے تو اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، چاہیں تو مسواک کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ مزید میرا نام صدام حسین راجپر ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں خرگوش دیکھنا کیسا ہے؟ خرگوش ایک لذیذ گوشت والا حلال جانور ہے۔ جب خرگوش کو حلال بیان کیا جاتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے بات ہوئی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ خرگوش کھانا حلال ہے۔ ہو سکتا ہے ناظرین میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں، بہتوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ واقعی خرگوش حلال ہے، لیکن کھایا کم جاتا ہے، اس کا گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک حلال جانور کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو تعبیر کے اعتبار سے بہتر اور اچھا ہے۔ مزید میں کراچی سے عبدالعظیم عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں دیکھا کہ گائے کے دودھ کا بنا ہوا مکھن کھایا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بہت پیارا اور زبردست یہ خواب ہوتا ہے۔ مکھن چونکہ دودھ کی بھی یوں سمجھے کہ دودھ سے جو بائی پروڈکٹ جو بنتی ہے اس میں ایک اعلیٰ ترین قسم ہے، اور حلال جانور کے دودھ کا آپ نے مکھن دیکھا تو بہت ہی زبردست اس کی تعبیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو کوئی بہت بڑا نفع، کوئی ایسی چیز کی جس کی آپ کو طلب تھی وہ انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی، تو بڑا ہی مبارک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور جو بھی آپ کام کاج کرتے ہیں اس میں مزید توجہ دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بہترین صلہ اس دنیا میں نصیب ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ محمد عمران اتاری کینیا کے شہر مومباسا سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ خواب میں سیلاب آ گیا ہے اور یہ سیلاب سے بچنے کے لیے مکان کی چھت پر چڑھ جاتا ہے اور ساتھ میں ایک دوست بھی ہے، اس سیلاب کی وجہ سے اچانک مکان نیچے گر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ جو دوست ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور یہ خود خواب دیکھنے والا جو شخص ہے یہ بچ جاتا ہے اس سے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ جس طرح کا آپ نے خواب بیان کیا ہے تو یہ کسی بہت بڑی آفت مصیبت اس علاقے میں اس طرح کی کیفیت کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے۔ جہاں پر آپ رہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر کسی بڑی مصیبت کا سامنا ہو، لیکن خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے نتیجتاً چونکہ وہ محفوظ رہا تو ایک اچھی فال لی جائے گی کہ اللہ پاک کی رحمت سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہے گا۔ تو چاہیے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اپنے معاملات پر بھی غور کرے، جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے سیکیورٹی کے اگر ایشوز ہیں تو احتیاط سے کام لے آنے جانے میں، اور کوئی اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو ذرا محتاط ہو جائے کہ انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی، پریشان نہ ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر راہ خدا میں کچھ صدقہ بھی کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل مصائب و آلام سے حفاظت رہے گی۔ اہل علاقہ مل کر اگر دعا کریں تو انشاءاللہ یہ زیادہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ صدقے کی بات چلی ہے تو الحمدللہ ماہ رمضان مبارک اور شعبان
رمضان ان 2 ماہ کے اندر بالخصوص مسلمان رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اتنا صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے جتنا کہ سارا سال نہیں کیا جاتا۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ جو کہ سنتوں کو عام کرنے کی، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی، عاشقان رسول کی عالمگیر مدنی تحریک ہے، اس کے 106 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ مدنی چینل بھی ان میں سے ایک ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، دارالفتہ اہل سنت ہے شرعی رہنمائی کے لیے۔ اسی طرح خدام المساجد کا ہمارا شعبہ ہے جہاں پر مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے، ائمہ کرام کو تیار کیا جاتا ہے، تخصص فی الامامت ہے، امامت کورس ہے، حفاظ بنائے جا رہے ہیں، لاکھوں مدنی منع اور مدنی منیاں مدرسۃ المدینہ میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں مدنی قافلوں کا سفر ہوتا ہے، مدنی انعامات کا ہمارا ایک بہترین شعبہ ہے، ریسرچ پر مشتمل، تراجم پر مشتمل، تصانیف پر مشتمل المدینۃ العلمیہ ہے، اسی طرح پبلشنگ کا شعبہ ہمارا مکتبۃ المدینہ ہے، اور نہ جانے کتنے بہترین جو ہے وہ مدنی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا نیٹ ورک اس کو چلانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر باشعور سمجھ سکتا ہے کہ کتنے زیادہ اخراجات کی حاجت ہوتی ہوگی۔ تو برائے کرم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی جہاں اپنے اعزا اقربا کو اپنی زکوٰۃ پیش کریں، جو بھی اس میں صاحب ایسے شریف فقیر ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر رشتہ داروں میں انہیں دیجئے، اور اس کے بعد اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے۔ نفلی صدقات بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دیا ضائع نہیں جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے آپ کا دیا ہوا صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، جو بھی آپ نفلی صدقہ دیں گے وہ صحیح رہنمائی کے ساتھ درست مقامات پر خرچ کیا جائے گا، اور یوں ہمارا حصہ بھی دین کے کاموں میں، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے میں شامل ہو جائے گا۔ تو برائے کرم نمبرز آپ اسکرین پر وقتاً فوقتاً ہمارے دیکھتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی چلتے رہتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے، ذمہ داران کے ذریعے، ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ تک ہمارے اسلام میں پہنچ جائیں گے، یا آن لائن ٹرانزیکشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح بھی چاہیں آپ مالی تعاون ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کی مالی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں کچھ مزید سوالات کی جانب۔ پرویز احمد ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری بچی نہر میں نہا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے اچانک دیکھا تو وہ ڈوب گئی تو میں نے فوراً چھلانگ لگائی، تو میں نے ایسے ہاتھ سے ایک پکڑا تو ایک اور بچی نکل آئی، پھر اس کو میں نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ ہاتھ اندر مارا تو میری اپنی بچی وہ نکل آئی۔ الحمدللہ وہ صحیح سلامت تھی، لیکن تھوڑا کھانس رہی تھی، تو میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا کہ زندہ ہے۔ اب مجھے اس کا تعبیر کیا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کے معاملے میں احتیاط سے کام نہیں لے رہے ہوتے، اور ان کی جو بھی حفاظت کے معاملات ہیں، ان کی دیکھ بھال کے معاملات ہیں، اس میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اس طرح کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو اگر واقعی آپ کی مدنی منی ہے، کم عمر ہے، اور گھر سے باہر جاتی ہے یا گھر میں ہی کھیلتی ہے، تو اس کے کھیلنے کودنے کی جگہ کو، باہر آنے جانے کے معاملات کو بہت احتیاط سے جو ہے وہ ہمیں واچ کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی حادثات ہو جاتے ہیں، بالٹی میں گر کر بچے فوت ہونے کے واقعات ہیں۔ گھر کا ٹینک بالخصوص، چونکہ کراچی سے آپ تھے، اور کراچی میں یہ ایک نظام ہے کہ گھروں میں ہی نیچے ٹینک بنے ہوتے ہیں، اس کا صحیح طرح سے ڈھکنے کا نہ ہونا، کئی ایسے واقعات ہیں ہمارے اپنے مدنی چینل میں اور اطراف میں، کئی واقعات ایسے ہم نے دیکھے کہ بچہ جو ہے وہ ٹینک میں گر کر فوت ہو گیا۔ تو بہرحال اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بالخصوص اہتمام کیجئے، اور گھبرائیے نہیں، اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، رحمت پر امید رکھیے، لیکن ظاہری اسباب پر ضرور غور کیجئے، تاکہ اگر کوئی کمزوری ہے، کوتاہی کا سلسلہ ہے، تو گھر والے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ مزید مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوشل میڈیا کے ناظرین کا۔ ہمارے وہ ناظرین جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اپنے خواب بھیج رہے ہیں، جو یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، SMS کے ذریعے ہمارے سلسلے کو جوائن کرتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ان ناظرین کے خواب سلسلے میں شامل کرنے کا
ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے کیا خواب بیان کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں استاد محترم کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے مدنی چینل کے سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں ہمارے سلسلے کے، وہ ہم سے کیا اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو SMS کے ذریعے ہمیں بھیج رہے ہیں اپنے خواب، ان کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. استاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو بڑا ہی ایک مبارک یوں سمجھیے کہ میسیج آیا ہے، اور یہ جاننا چاہ رہی ہیں اسلامی بہنیں، کہتی ہیں کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا وظیفہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، امتی کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ خواب میں اپنے آقا کی زیارت کرے. اور ہر عاشق رسول کے دل میں یہ خواہش ہوتی بھی ہے. جی. تو اس میں جو ایک بنیادی بات علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں مگن رہے، بے شک آپ کی سنتوں پر عمل کرے. جتنی یاد زیادہ ہوگی انشاءاللہ اتنی ہی امید زیادہ رکھے. دوسرا، درود پاک کی کثرت کرے. درود پاک اس کا بہترین وظیفہ ہے، اس کی کثرت کرنا انشاءاللہ عز و جل خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث ہے. بعض مخصوص درود پاک بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ یاد نہ بھی ہو تو کوئی سا بھی درود پاک اس نیت سے کثرت سے پڑھیں گے تو خواب میں انشاءاللہ زیارت ہو. انشاءاللہ کثرت سے درود پاک خواب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف بھی ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے سوشل میڈیا کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں آب زمزم پینا یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے، اور بالخصوص اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے گھر میں بیماری ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ زمزم شریف پیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی. کیونکہ زمزم شریف جو ہے وہ بیماریوں سے شفا کا باعث ہے. نہ صرف بیماریوں سے شفا کا باعث ہے بلکہ کسی بھی اچھی نیت سے پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ نیت اور مراد اس کی پوری ہوگی. ماء الزمزم لما شرب لہ. تو اگر کوئی نیت تھی، کوئی مراد تھی تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اسی طریقے سے یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے خواب میں امرود، مالٹے اور لیمو لگے ہوئے دیکھے ہیں، اور پھر دیکھا ہے کہ ان کی بہن نے ان کو مالٹے یہ کچھ توڑ کر دیے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے اگر ان فروٹس کو اچھی حالت میں دیکھا ہوا ہے، پکی ہوئی حالت میں دیکھا ہے، جیسا کھانے کے قابل ہوتا ہے ویسا ہی دیکھا ہے تو انشاءاللہ یہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے. بالکل صحیح. اسی طرح کہتے ہیں ایک اسلامی بھائی کا خواب ہے، یہ کہتے ہیں خواب میں خود کو دوائی کھاتے ہوئے دیکھا اور منہ میں فل دوائی ہے اور اس حالت میں دیکھا ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ کچھ خاص نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہوں یا دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوں تو نارمل ہے. بہرحال دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ بیماریوں سے محفوظ رہیں، ورنہ کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے. ایک اسلامی بہن کا خواب ہے، کہتے ہیں صاف پانی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے خواب کے اندر اور یہ خود کو ڈرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، صاف پانی دیکھنا اچھی تعبیر ہے، اچھی فعال ہے، مراد کے پورا ہونے، نعمت ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی مراد تھی، کوئی خواہش تھی تو انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہوگی. اچھا خواب انشاءاللہ عز و جل. بہت سارا سبزہ دیکھا خواب میں. سبزہ بیسیکلی جو ہے وہ نیکی پر اور دینداری پر دلالت کرتا ہے. صحیح. صاحب خواب کی دین کی خوبی، جتنا سبزہ زیادہ ہو اتنا ہی اس کے دین کی خوبی کی یہ علامت ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں انشاءاللہ عز و جل ان کو عبادت میں اور دین پر عمل کرنے میں اللہ پاک کی طرف سے خاص توفیق نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے، کوشش کریں انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. بہت بہتری ہوگی. خواب میں بہت سارے انڈے دیکھے ہیں، تعبیر جاننا چاہتے ہیں. بچوں پر بھی یہ دلیل ہوتی ہے اور نفع پر بھی یہ علامت ہوتی ہے. اگر صاحب خواب کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی. یا کوئی ایسا شخص ہے کہ اولاد کا خواہش مند ہے، اولاد نہیں ہے اور یہ خواب دیکھا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ اس کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی انشاءاللہ. خواب میں ایک اسلامی بہن کا خواب ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں طوطا پنجرے سے آزاد ہو جاتا ہے، یہ دیکھا ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ غلام کے بھاگنے کی علامت ہے، لیکن اب فی زمانہ تو غلامی کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر، گھریلو طور پر
کسی آزمائش کا سامنا ہو جی تو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں معاملے میں ہم بے احتیاطی کا شکار ہیں اور گھر کا ہی وہ کوئی میٹر ہوتا ہے, تو اس کی طرف توجہ کریں تاکہ اللہ پاک نقصان سے محفوظ رکھے. یوٹیوب کے ذریعے ہمیں ایک اسلامی بھائی نے جوائن کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مسجد میں تشریف لائے ہیں اور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے قرب میں بیٹھا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ میرے کان میں یا تو کچھ کہا ہے یا پھر دم کیا ہے. یہ منظر دیکھا ہے, اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اب دیکھیں انہوں نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ کیا بیان کیا ہے, کیا فرمایا ہے. بہرحال اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا, اولیاء کرام کی زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے اور ان کی برکتیں ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ مبارک ہے, دعا بھی کریں امیر سنت کی صحبت نصیب ہو, زیارت بھی نصیب ہو. لیکن یہاں پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے, امیر اہل سنت سے فیضیاب ہونے کے لیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. مدنی ماحول سے اگر نہیں ہیں اور اگر ہیں تو مدنی کاموں میں اپنے آپ کو فعال کریں. خواب میں کچھوا دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھوے کی بہت ساری تعبیریں ہیں اور زیادہ تر اچھی نہیں ہیں. صحیح. اس ٹاپک پر ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی تیار کیا ہے. صحیح. اگر اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے مزید معلومات ملیں گی. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں کہ اس کے برے اثر سے محفوظ رہے. بہت سارے سوشل میڈیا کے ناظرین کا, مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں یہ ہوگا اور یہ ہے کہ خواب دیکھتے ہیں پھر خواب بھول جاتے ہیں, وہ ذہن میں رہتے نہیں ہیں. کما کو جو خواب دیکھا تھا وہ ذہن میں فیڈ نہیں رہتا. ایک اسلامی میں یہ پوچھنا چاہ رہی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ یہ خواب ذہن میں فیڈ ہو جائیں اور یہ ان کو یاد رہیں تاکہ ان کو تعبیر پوچھنے میں آسانی رہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہاں, یہ مختلف لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے. جی. اب جاگتے ہوئے کوئی چیز بھول جاتی ہے تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کو بار بار ریپیٹ کریں. اب خواب تو ایسی چیز ہے کہ جس کا ریپیٹ کا بٹن بھی نہیں ہے, تو یہ ٹوٹلی سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, فطری ہے, قدرتی ہے اور اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے. اگر خواب کوئی شخص بھول جاتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی فضیلت میں کمی آ جائے گی یا اس کی طبیعت کے اندر کچھ کمی ہے. تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی خواب بیان کیا جائے تو جتنا اچھی طرح سے یاد ہے فقط اتنا ہی بیان کریں, اندازوں سے اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے بیان نہ کیا جائے. بقیہ اس کا کوئی خاص عمل تو میرے ذہن میں نہیں. صحیح. اچھا استاد صاحب, ایک اس طریقے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے پھلوں کی, پھولوں کی خوشبوؤں کا سونگھنا, دیکھنا پھلوں کو, پھولوں کو, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اچھا ہے پھولوں کا دیکھنا. ویسے تو مختلف پھولوں کی بھی مختلف تعبیریں ہیں لیکن جس طرح گارڈن ہوتا ہے بہت سارے پھول ہیں اور اس کی کیاریاں بنی ہوئی ہیں. صحیح. تو یہ بہت ہی مبارک ہے اور اس کے اخلاقیات میں بہتری کی علامت ہے. صحیح. اللہ پاک اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے گا. اس موضوع پر بھی ہمارا مدنی گلدستہ ہے یوٹیوب مدنی چینل پر, اگر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مل جائے گا. ہم نے ایک ایسے مقام پر جہاں پر پھولوں کی کیاریاں تھیں وہیں پہ جا کے اس کو ریکارڈ کیا تھا, تو مزید ڈیٹیل کے لیے ہمارا مدنی گلدستہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. صحیح. madani.co/خواب پر یہ گلدستے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پروگرامز کے جو مختلف مدنی گلدستے ہمارے پروگرام میں جو چلائے جاتے ہیں یہ آپ اس لنک پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جا کر. تو وہاں دیکھنے سے بھی انشاءاللہ بہت سارے آپ کو معلومات میں اضافہ ہوگا اور کئی ایسی خوابوں کی تعبیر ہوگی جو آپ جاننا چاہتے ہوں گے. تو ہمارے ان مدنی گلدستوں کو دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ جان سکتے ہیں. ایک اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین جو ہے وہ جو ہمیں میسج کیا ہے, کہتے ہیں گھر کی چھت پر بہت زیادہ ہاتھی دیکھے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ کسی ایسے معاملے کی یہ خبر ہے جو کہ نارملی درپیش نہیں ہوتا. صحیح. حیرت انگیز یا ٹوسٹ جس کو کہیں معاملات کے اندر, واقعات کے اندر. تو ذہنی طور پہ تیار رہیں کسی بھی ایسے معاملے کے لیے, اور اگر ایسا معاملہ درپیش ہو اور آزمائش والا ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں خیر کے لیے. صحیح. یہ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے, یہ کہتی ہیں کہ امی کی گردن پر اورنج کلر کا سانپ دیکھا ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ بیماری کے حملہ آور ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو والدہ سے عرض کریں کہ وہ احتیاط سے کام لیں کھانے پینے میں, آنے جانے میں, دیگر معاملات میں, تاکہ حفاظت کا سامان رہے اور بیماریوں سے
حفاظت ہو سکے. حفاظت ہو سکے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہتی ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میری 10 سال کی بہن ہے، وہ بازار میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر وہ کالے کلر کا کپڑا جو ہے وہ خریدتی ہیں. اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ نارمل ہے، کالے کلر کا کپڑا خریدنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو مطلب عام حالات سے عام حالات سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں. صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک اور اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہتی ہیں کہیں بھی جاتی ہیں وہاں سمندر کا پانی دکھائی دیتا ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ سمندر اور اس کا پانی کسی طاقتور صاحب منصب بڑے شخص کی علامت ہوتی ہے، تو ان کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے کا معاملہ درپیش ہو. صحیح. اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا ہے، میاں حسین بھائی ہیں، کہتے ہیں نامعلوم پکی قبریں خواب میں دیکھی ہیں اور ان پر بہت سارے سفید رنگ کے پھول لگے ہوئے ہیں. اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں. کئی راز کی باتیں ان کے علم میں آئیں گی، تو انہیں چاہیے کہ اگر واقعی کسی مسلمان کا راز علم میں آتا ہے تو اس کو بلا وجہ منکشف نہ کیا جائے، اور مسلمان کی پردہ پوشی، رازداری رکھنا یہ بڑے ہی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. اور روایتوں میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو شخص مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ پاک کل برج قیامت اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برعکس معاملہ ہوگا. بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. ایک اور اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہتی ہیں خواب میں چوڑیاں دیکھی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ عورت کا چوڑیاں دیکھنا تو نارمل ہے، ظاہر ہے کہ اسلامی بہنیں استعمال کرتی ہیں، ان کا زیور ہے، تو نارمل ایک روٹین کی چیز ہے، تو اس میں کوئی خاص تعبیر. اسی طرح ایک اسلامی بہن نے کیا ہے کہ خواب میں سونا پہننا یہ کیسا ہے؟ اسلامی بہن نے دیکھا؟ جی. اسلامی بہن کا یہ دیکھنا اچھا ہے، کسی نعمت ملنے کی اور آسائش ملنے کی یہ علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. آمین. ایک اور ہیں، کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں زندہ قبر میں ہوں. اس کی کیا تعبیر؟ زندہ قبر میں ہونا، جی، یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کو بطور تنبیہ کے بعض اوقات دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قبر کے حشر کے معاملات پر غور کرے. اور کبھی جو ہے یہ کسی چھپی ہوئی بات کے علم میں آنے کی بھی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ قبر کا دیکھنا، اپنے آپ کو وہاں پر دیکھنا، قبرستان کا، جیسے پچھلا بھی خواب تھا. تو کیونکہ قبر اپنے اندر والی چیز کو چھپا کے رکھتی ہے، صحیح، تو اس سے اس کی تعویل لی جاتی ہے. تو ان کی اپنی جو راز کی باتیں ہوں، احتیاط کریں، کوشش کریں کہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم خود ہی اپنی چھپی ہوئی بات کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر شرمندگی کا، نقصان کا جو ہے وہ ہم سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک استاد صاحب آپ نے فرمایا. اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ خواب میں کشتی دیکھی اور کشتی کا ڈوب جانے کو دیکھا. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ڈوب جانا تو اچھا نہیں ہوتا، مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. کوئی شخص دریا میں دیکھتا ہے، سمندر میں دیکھتا ہے، کشتی میں اور ڈوب گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی حاجت ہو یا کسی کام کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو اس کام کے نامکمل رہنے اور حاجت کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے معاملات کو بہتر فرمائے، اور اگر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی انشاءاللہ. خواب میں کھجور دیکھنا کیسا ہے؟ رمضان مبارک ہے ماشاءاللہ. کھجور دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر یہ دیکھے کہ وہ کھجور چند لوگوں میں بیٹھا ہے اور بانٹتا ہے، دیتا ہے، تو یہ نیکی کے کام کرنے اور کسی اچھے کام میں معاونت کرنے کی دلیل ہوتی ہے. تو بڑا ہی مبارک یہ پھل ہے، اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں. ایک اسلامی بہنیں کہتی ہیں والدہ نے خواب دیکھا ہے، چند چھوٹے چھوٹے سانپ دیکھے ہیں، پھر دیکھا ہے کہ ان سانپوں کو پاؤں کے نیچے رکھ کے والدہ نے آگ لگا دی ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، سانپ کا مار دینا تو دشمن پر، برے شخص پر غالب آنے کی علامت ہوتی ہے. تو جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پاؤں رکھ کر اس کو جلا دیتی ہیں، تو اچھا ہے. اللہ پاک ان کو اور ہر عاشق رسول کو دشمن سے، برے شخص سے، بدباطن شخص سے محفوظ فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ خواب میں بیٹے کو دیکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. 4 دفعہ یہ خواب انہیں آ چکا ہے. توجہ نہ کریں، بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ توجہ کرتے ہیں تو اس طرح کے خواب بار بار آتے ہیں. تو بعض اوقات مردہ خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ واقعی زندہ ہوگا
یا اس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے، تو ایسا میٹر نہیں ہوتا. بعض لوگ تشویش میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. البتہ جو فوت ہو گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور ایصال ثواب ہمیں بہرحال ضرور کرنا چاہیے. صاحب یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اپنوں کی وفات پر یقین نہ آنے کی وجہ سے ایک ظاہری طور پر ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اصل میں وقت گزرا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے اور اس کو زندگی میں بہت زیادہ دیکھا ہوتا ہے، تو اب وہ چیز ریفلیکٹ ہو کر خواب میں بھی نظر آتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے یہ خواب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہرا پانی دیکھا ہے ٹھہرا ہوا اپنے ہی گھر میں اور خود کو اس پانی میں پایا ہے. اس کی تعبیر بتا دیں. دیکھیں اگر تو نیچرل اس کا گرینش ہے، اس کے اندر جو کلر ہے اور پانی صاف ہی ہے، تو یہ تو تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے. کیونکہ دنیا میں بعض سمندر ایسے ہیں، بعض جگہوں پر پانی ایسا ہوتا ہے کہ بلو کلر نظر آتا ہے یا گرین نظر آتا ہے، تو اس کے اندر کوئی کائی یا گندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا. اور بعض اوقات پانی زیادہ دیر ٹھہرے رہنے کی وجہ سے بھی اس کے اندر کائی وغیرہ جم جاتی ہے اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو اگر صاف ہے، قدرتی طور پر اس کا کلر ایسا ہے تو یہ اچھا ہے. اور اگر وہ کھڑے رہنے کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اس کا کلر تبدیل ہوا ہے تو وہ پھر اچھا نہیں ہوتا. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین کے میسیجز ممکنہ صورت میں الحمدللہ اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر. آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر. مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر. مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر.